پریشان نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں مسکراتے ہوئے یہ فقرہ ادا کرنے والے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ایک بار پھر خبروں میں ہے۔ نئے آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد گزشتہ دنوں مقامی ذرائع ابلاغ میں یہ خبر سامنے آئی کہ سابق ISI سربراہ، جنہیں بعد ازاں بہاولپور کور کی کمان سونپی گئی تھی، نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لی ہے۔ اس رپورٹ میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے کیریئر اور ان سے جڑے تنازعات پر نظر ڈالی گئی ہے۔ بریگیڈیئر فیض حمید نے چیف آف اسٹاف کی حیثیت سے راولپنڈی کور میں کام کیا۔ بطور میجر جنرل انہوں نے جنرل کمانڈنگ آفیسر پنو عاقل ڈویژن کے طور پر کام کیا اور اس کے بعد تقریباً 2.5 سال ISI کے انٹرنل ونگ کے سربراہ رہے۔ اس عہدے کو DGC کے مخفف سے جانا جاتا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل بننے کے بعد 2 مہینوں کے لیے انہوں نے بطور ایڈجوٹنٹ جنرل کام کیا۔ اس کے بعد 2 سال سے زائد عرصے کے لیے جنرل فیض حمید ISI کے ڈائریکٹر جنرل رہے۔ اس کے بعد وہ 8 مہینے کور کمانڈر پشاور کے طور پر کام کرتے رہے اور بعد ازاں کور کمانڈر بہاولپور تعینات ہوئے۔ پاکستان آرمی کی تاریخ میں وہ افسران انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں جو 2 مختلف کور کے کمانڈر رہے۔ گزشتہ 75 سالوں میں صرف 11 لیفٹیننٹ جنرلز نے ایک سے زائد کورس کو کمانڈ کیا اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ان میں سے ایک ہے۔ مسلم لیگ نون کے سابق سینیٹر اور ریٹائر لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم کے مطابق قابل اور اہل افسر ہونے کی وجہ سے فیض حمید میں وہ تمام خصوصیات تھیں جن کی وجہ سے وہ ترقی کے منازل طے کرتے ہوئے لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے تک پہنچے۔ بطور بریگیڈیئر فیض حمید نے سن 2015 میں اس وقت کے کور کمانڈر راولپنڈی لیفٹیننٹ جنرل قمر جاوید باجوہ کے ماتحت کام کیا۔ بریگیڈیئر فیض حمید راولپنڈی کور کے چیف آف اسٹاف تھے اور یہی سے ان کا جنرل قمر باجوہ سے ایک مضبوط اور ذاتی تعلق بنا۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ جولائی 2016 میں جب وہ GOC پنو عاقل تعینات تھے، میجر جنرل فیض حمید کے بھائی سکندر حیات چکوال میں اپنے کھیتوں میں کام کرتے ہوئے ٹریکٹر حادثے میں فوت ہو گئے۔ اس وقت کے IG ٹریننگ لیفٹیننٹ جنرل قمر جاوید باجوہ دوسرے ہی دن چکوال کے قصبے لطیفال میں تعزیت کے لیے آئے۔ اسی سال کے آخر میں آرمی چیف بننے کے فوراً بعد جنرل قمر جاوید باجوہ نے میجر جنرل فیض حمید کا پنو عاقل سے تبادلہ کرتے ہوئے انہیں ISI میں DG کاؤنٹر انٹیلیجنس تعینات کیا۔ 27 نومبر 2017 کو حکومت پاکستان اور تحریک لبیک کے درمیان ہونے والے معاہدے کے آخر میں میجر جنرل فیض حمید لکھا ہوا تھا۔ یہی وہ معاہدہ تھا جس کی بدولت جنرل فیض حمید کا نام عوامی حلقوں میں معروف ہوا اور اس کے بعد یہ سلسلہ رک نہیں پایا۔ بعد ازاں تحریک لبیک سے معاہدے کے معاملے پر سپریم کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں ایسے افسران کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دیا جنہوں نے سیاسی معاملات میں مداخلت کرتے ہوئے اپنے خلف کی پاسداری نہیں کی۔ دوستو، آج کی اپوزیشن جماعت تحریک انصاف اور اس کے چیئرمین عمران خان ISI کے موجودہ DGC میجر جنرل فیصل نصیر پر سیاسی مداخلت اور تحریک انصاف کے خلاف کارروائیوں اور تشدد جیسے الزامات عائد کرتے ہیں۔ اسی طرح سن 2017 سے 2019 تک ISI کی DGC رہنے والے میجر جنرل فیض حمید سے بھی مسلم لیگ نون کو لگ بھگ اسی نوعیت کی شکایات تھیں۔ اس دور میں سیاسی انتقام، گرفتاریوں، وفاداریوں کی تبدیلی کے الزامات سامنے آئے۔ وزیر اعظم عمران خان کے دور حکومت میں مسلم لیگ قاف کے چودھری پرویز الہی نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ جنرل اشفاق پرویز کیانی کے دور میں DG ISI لیفٹیننٹ جنرل شجاع پاشا ہماری پارٹی کے رہنماؤں کو تحریک انصاف میں شامل کروانے کی کوششیں کر رہے تھے اور ہم نے اس کا تذکرہ اس وقت کے آرمی چیف جنرل کیانی سے بھی کیا۔ سابق گورنر اور رہنما مسلم لیگ نون محمد زبیر اس موقف کی تائید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے حق میں پہلے جنرل پاشا، پھر جنرل ظہیر الاسلام نے کام کیا اور پھر آخرکار میجر جنرل فیض حمید کے دور میں عمران خان کو وزیر اعظم پاکستان بنایا گیا۔ تحریک انصاف کے مرکزی کمیٹی کے ممبر سابق سیکرٹری دفاع لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی کے رائے میں ماضی میں آرمی کی مداخلت کسی نہ کسی طریقے سے ہوتی رہی ہے۔ اس مرتبہ معاملہ کچھ مختلف رہا۔ جنرل فیض حمید کے دور میں سیاسی مداخلت خاصی سرعام اور کسی حد تک بے ڈنگی بھی ہونا شروع ہو گئی۔ گلی محلوں اور عوامی حلقوں میں ISI کا کردار زیر بحث آنے لگا۔ پہلے یہ سب کچھ ڈھکے چھپے انداز میں ہوتا تھا، لیکن اب سب کچھ سامنے ہو رہا تھا۔ بطور DG ISI جنرل فیض حمید نے افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاء اور افغان طالبان سے مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا۔
افغانستان سے امریکہ کے انخلاء کے بعد کابل کے ایک ہوٹل کے لابی میں جنرل فیض حمید نظر آئے اور غیر ملکی صحافیوں سے مختصر گفتگو بھی کی۔ ان کی ایک تصویر بھی سامنے آئی جس میں جنرل فیض حمید کے عقب میں ISI کے ایک میجر جنرل بھی موجود تھے، لیکن انہوں نے ماسک لگا کر رازداری کے اصول کی پاسداری کی کوشش کی۔ میڈیا سے گفتگو اور اس تصویر کے سامنے آنے پر ملک میں اس معاملے پر دبی دبی تنقید بھی ہوئی کہ خفیہ ایجنسی کے سربراہ کو اس طرح منظر عام پر آنا چاہیے یا نہیں۔ گزشتہ سال جب نئے ISI چیف کی تقرری کا معاملہ سامنے آیا تو اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کی خواہش تھی کہ جنرل فیض حمید کو اس عہدے پر مزید کچھ عرصے کام کرنے دیا جائے۔ اس بات کا خود عمران خان برملا اظہار بھی کر چکے ہیں۔ تاہم لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کو نیا ISI چیف تعینات کر دیا گیا، لیکن وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے تعیناتی کی سمری کی منظوری میں تاخیر ہوئی، جسے فوج اور تحریک انصاف حکومت کے درمیان تناؤ کا باعث سمجھا گیا۔ کئی حلقوں میں لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے کیریئر سے جڑے تنازعات کے حوالے سے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی جماعت کو بھی مردہ الزام ٹھہرایا جاتا ہے۔ جنرل حمید گل کی طرح جنرل فیض حمید کو بھی حد سے زیادہ شہرت کا نقصان ہوا۔ روس کے خلاف افغان جنگ میں اور اس کے بعد کئی افسران عسکریت پسندوں میں مقبول ہوئے۔ سابق DG ISI جنرل حمید گل ملازمت کے دوران اور بعد میں بھی ایک مختلف شخصیت بن کر سامنے آئے۔ انہیں بھی وقت سے پہلے فوج سے رخصت ہونا پڑا۔ سابق DG ISI جنرل جاوید ناصر کو بھی ایسی صورتحال کا سامنا ہوا اور وہ بھی مدت ملازمت مکمل نہ کر سکے۔ 9/11 کے بعد جنرل مشرف کی ٹیم کے اہم ممبر اور اس وقت کے DG ISI جنرل محمود احمد بھی اپنی پیشورانہ ذمہ داریوں اور اپنے خیالات میں توازن نہ رکھ سکے اور انہیں فوج سے علیحدہ ہونا پڑا، اور اب جنرل فیض حمید کا نام بھی اسی ضمن میں لیا جا رہا ہے۔ ماضی میں بھی فوج میں اعلیٰ عہدوں تک پہنچنے والے کئی جنرلز اپنے آبائی علاقوں میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے بارے میں عمومی رائے یہ رہی ہے کہ آبائی ضلع چکوال کی ترقی میں بھی دلچسپی لیتے ہیں۔ چکوال میں ایک سڑک کی بحالی و کشادگی کے سرکاری منصوبے کی افتتاحی تختی پر زیر سرپرستی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی درج کیا گیا ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔